بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان اسم افضل۔ رمضان اسپیشل لائف کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر۔ کیسے ہیں آپ لوگ؟ ٹھیک ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ میں بھی ٹھیک ہوں، خیریت سے ہوں۔ رمضان مبارک، رمضان شریف، رمضان کا مہینہ منتظر رہتے ہیں وہ افراد جو اس مہینے اس آرٹ کو جانتے ہیں، اس فن کو جانتے ہیں، اس مہینے کی جو واقفیت ہے، اس مہینے کی جو مثبت چیزیں ہیں، اس مہینے کے جو مثبت اثرات ہیں، ان کو اچکنا یا ان کو حاصل کرنا، وہ لوگ بہت بیتاب رہتے ہیں اس مہینے کی انتظار میں۔ اور یعنی اور جتنی شدت سے ان کو انتظار ہوتا ہے اس مہینے کا، پھر جب اس کے جو آخری ایام جب چل رہے ہوتے ہیں تو وہ اتنی شدت سے ان کے دل کے اندر ایک اپنا افسردگی آپ کہہ لیں، ایک افسوس آپ کہہ لیں، وہ پھر آنا شروع ہو جاتا ہے جیسے سے یہ وقت بڑھتا جاتا ہے۔ تو وہ پہلے ہم دیکھتے تھے کہ لوگ آپ دیدہ ہوتے تھے، تو اصل وجہ ہی آپ دیدہ ہونے کی یہ تھی کہ اس مہینے کے اندر تقریباً جو ہے نا وہ جیسے فری ہینڈ اللہ تعالیٰ کی ذات دیتی ہے نا، اس طرح فری ہینڈ جو ہے وہ دیا جاتا ہے انسانوں کو کہ آپ اچھے اعمال کریں، اچھے اپنا میل جول رکھیں، اچھے اپنا جو ہے معاملات زندگی کے وہ مینٹین کریں۔ تو یہ ساری چیزیں اسی بابرکت مہینے کے اندر آتی ہیں، اور ہماری بھی یہی کوشش ہوتی ہے، آپ لوگوں کی بھی یہی کوشش ہوتی ہے کہ اس مہینے کے اندر جو ہے وہ ہم گالم گلوچ سے اوائڈ کریں، وائلیشن سے اوائڈ کریں، غصہ جو ہے اس سے اوائڈ کریں، یعنی جو چھوٹے چھوٹے معاملات ہیں ان کو سیٹلڈ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور اپنے جو کبیرہ صغیرہ گناہ ہیں جو کر چکے ہیں یا جو انجانے میں ہوئے یا جان بوجھ کے بھی کیے، ان سب کی تلافی معافی جو ہے وہ انہی ایام کے اندر جو ہے نا ہم لوگ بڑا کیا کہتے ہیں زور لگا کر، بڑا اپنا ایک انرجی لگا کر اللہ پاک کے ساتھ کنیکٹ ہوتے ہیں، اور جتنا ہم سے ہو سکتا ہے ہم بارگاہ الہی میں اپنے آپ کو پیش کر دیتے ہیں کہ اللہ ہم کچھ نہیں ہے، تو ہی سب کچھ ہے، تو نے ہی ہمیں ان تمام مسائل سے نکالنا ہے، تو نے ہی ہماری جو غلطیاں ہیں کوتاہیاں ان کو معاف کرنا ہے، اور تیرے سوا ہمارا کوئی نہیں۔ اتنے ہم جب بے بسی اور بے کسی کی طرف چلے جاتے ہیں تو وہ پھر رب العالمین کی جو ذات ہے وہ 70 ماؤں سے زیادہ اپنے بندوں سے پیار کرتی ہے۔ تو وہ پھر اس چیز کو دیکھتے ہوئے کہ جی بندہ جو ہے یہ اب آپ بالکل سرنڈر کر دیا ہے اس نے، اور یہ اس کیفیت کے اندر آ گیا ہے کہ اب اس کو جو ہے معاف کر دینا چاہیے۔ تو وہی چیزیں جب اللہ پاک کی ذات ہمیں معافی کی طرف لاتی ہے تو ہمارا جو دل ہے وہ شاش بشاش ہو جاتا ہے، ہمارے اوپر جو ایک لوڈ ہوتا ہے، ہمارے اوپر جو ایک وزن ہوتا ہے وہ پھر دن بہ دن جو ہے وہ ختم ہوتا جاتا ہے، زائل ہوتا جاتا ہے، اور پھر ہم اس ڈگر پر، اس روٹ یا اس ٹریک پر آ جاتے ہیں کہ الحمدللہ والی سٹیج جو ہے وہ شروع ہو جاتی ہے۔ تو خیر یہ چیزیں ہم ساتھ ساتھ چلاتے رہیں گے۔ اچھا جی، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی کرم اللہ وجہ عنہ، ٹھیک ہے نا، ان کے اس اتھینٹک کول سے ہم جو ہے ان کے تمام ہی کول اتھینٹک ہوتے ہیں، صرف یہ کہ ہمیں ایک فہم چاہیے، ایک سمجھ چاہیے، ایک ہمیں وہ ان باکس چاہیے جس کے اندر ہم ان اقوال کو ایڈجسٹ کر لیں، ہم اپنی زندگی کو پازیٹیو بنانے کے لیے ان کے کہے ہوئے روٹ پر، اور جتنے بھی اقوال زرعی ہیں، جتنے بھی اقوال ہیں جو بزرگوں نے باتیں کہی ہیں، ان کو اگر ہم اپنا ہم نوا بنا لیتے ہیں، اپنا ایک لائف پارٹنر بنا لیتے ہیں ان اقوال کو، تو ہمارے لیے دنیا کے کسی بھی معاملے میں ہمیں کسی قسم کی الجھن یا پریشانی کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا، کیونکہ ہمارے پاس انرجی ہے، ہمارے پاس ان اقوال کی انرجی ہے جو انہوں نے ہمیں گائے بگائے نصیحت کی، اور ہر سچویشن کے حساب سے ان کے اقوال، ان کی باتیں، جتنے بھی جو ہے وہ بزرگ ہیں، جتنے بھی پیغمبر ہیں، جتنے بھی ولی اللہ گزرے ہیں، ان سب کی باتیں سچویشنل ہمیشہ ہوئی ہیں۔ یہ نہیں کہ ایک وقت میں ہر ایک وقت میں ایک ہی بات انہوں نے بار بار کہی ہو، نہیں، جو جیسی سچویشن آتی گئی یا جو آنے والی تھی سچویشنز، ان سب کا انہوں نے اپنا ریاضت کی، اپنا ایک انہوں نے اس پہ ٹائم سپینڈ کیا، اس ٹائم سپینڈ کرنے کے بعد جو ان کا مجموعہ تھا وہ انہوں نے جو ہے وہ سیو کیا، وہ جو سیف مجموعہ ہے وہ پھر کسی نہ کسی ذرائع سے، کسی نہ کسی توسط سے یا کسی نہ کسی وسیلے سے
وہ ہم تک پہنچا، جیسے جیسے وہ ہم تک پہنچتا جا رہا ہے ویسے ویسے ہم اپنی زندگی کو آسان کرتے جا رہے ہیں۔ تو حضرت علی نے فرمایا کہ اچھے وقت سے زیادہ اچھا دوست عزیز رکھو، کیونکہ اچھا دوست برے وقت کو بھی اچھا بنا دیتا ہے۔ یہ ایک بڑی فیکٹ بات ہے کہ آپ تک تھوڑا ٹائم بیڈ چل رہا ہے یا اچھا ٹائم نہیں چل رہا ہے، تو اگر آپ کے ساتھ کوئی اچھا دوست، آپ کے ساتھ کوئی اچھا ساتھی، آپ کا کوئی اچھا جو ہے وہ خیال کرنے والا، یا آپ کے ساتھ کوئی اچھا رہبر ہے، تو وہ آپ کو اس برے وقت کے اندر ایک ٹکور، ایک حوصلہ، ایک انرجی، ایک اپنا بولے تو کیا کہتے ہیں اس کو جی، ایک تعاون کا یقین آپ کو ہو جاتا ہے کہ ہاں بھائی یہ میرا ٹائم تھوڑا اس وقت کرائسس کا ہے، لیکن یہ ہے کہ یہ بندہ میرے ساتھ ہے، یہ دوست میرے ساتھ ہے۔ یہ ایک بہت بڑی ایک ایسٹ ہوتا ہے، یہ بہت بڑا ایک انعام ہوتا ہے اگر ہم اس انعام کو پراپر سمجھنے کی کوشش کریں۔ اسی طرح اگین حضرت علی فرماتے ہیں کہ زندگی میں خود کو کبھی کسی انسان کا، کسی یعنی کہ انسان کا عادی مت بنانا، کیونکہ انسان بہت خود غرض ہے، جب آپ کو پسند کرتا ہے تو آپ کی برائی بھول جاتا ہے، اور جب آپ سے نفرت کرتا ہے تو آپ کی اچھائی بھول جاتا ہے۔ یعنی اس کے پاس وجہ جو ہے نا وہ ہوتی ہے ہر وقت کہ جی یہ اب اس کے ساتھ بگاڑنی ہے تو اس کی بھی وجہ، انسان اتنا خود غرضی کے پیک پر پہنچا ہوا ہوتا ہے، اور اگر اس کے ساتھ بنا کے رکھنی ہے تو وہ بھی اس کے ساتھ وجہ لگاتا ہے، یعنی اس وجہ سے اس کے ساتھ بنا کے رکھنی ہے، اس وجہ سے اس کے ساتھ بگاڑ کے رکھنی ہے۔ تو یہ سارا مٹیریل جو ہے یہ بیسک سامنے والے کا ہی مہیا کردہ ہوتا ہے، سامنے والے کا ہی دیا ہوا ہوتا ہے۔ وہ اس عالم میں، اس کیفیت میں بعض دفعہ کوئی دل کی باتیں، کوئی اپنے اندر کی کمزوریاں، وہ سامنے آپ اپنے دوست سمجھ کر، اپنا احباب سمجھ کر، اپنا سرمایہ سمجھ کر وہ آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہے یا بتا دیتا ہے، اور پھر کسی سٹیج میں جا کر کچھ ایسا آپ کی اور اس کی جو ہے وہ مس انڈرسٹینڈنگ ہو جائے، یا حالات خراب ہو جائیں، یا کوئی بھی وجہ وہ جو ڈھونڈ لیتے ہیں نا وجہ، تو اس کے اندر پھر پریشانی جو ہے وہ مسلسل آتی ہے اور آتی رہتی ہے۔ اسی طرح کہتے ہیں جی رشتوں کو مضبوط رکھنے کے دو راز ہیں، رشتوں کو مضبوط رکھنے کے دو راز ہیں۔ جب آپ غلط ہوں تو اپنی غلطی تسلیم کر لیں، اور جب آپ صحیح ہوں تو صرف خاموشی اختیار کر لیں۔ یہ دیکھیں کتنا یعنی اس کے اندر بھی گہرائی ہے کہ جب تک انسان زندہ ہے تو اس سے غلطیاں ضرور سرزد ہوتی رہیں گی۔ غلطی کا عمر کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے کہ جی اس عمر کے بعد غلطیاں کم کریں گے یا اس عمر کے بعد غلطی کی گنجائش نہیں ہے، ایسا کچھ نہیں ہے۔ یہ غلطی جو ہے یہ ساتھ ساتھ ہمارے جو ہے یہ چلتی رہتی ہے، ہم اس کو دیکھتے رہتے ہیں، اور اس کو سیٹنگ کرتے 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 پھر وہ وقت آ جاتا ہے جب سیٹنگ جو ہے نا کسی کام کی نہیں رہتی۔ تو غلطیاں جو ہے یہ ہوتی رہیں گی، اور ہم غلطیوں کو جو ہے وہ تسلیم اگر کرتے جائیں گے تو اس سے رشتے جو ہے نا یہ مضبوط ایک ہوتے جاتے ہیں۔ اور جتنا ہم ان سے ہٹ جائیں گے، جتنا ہم ان سے دور ہو جائیں گے، جتنا ہم ان کو چھوڑ دیں گے اور ہٹ درمی کی طرف چلے جائیں گے، اور اپنی اس پر آ جائیں گے کہ نہیں میں نے جو کہا ہے وہ تو بالکل ٹھیک ہے، اور جو آپ نے سمجھا ہے وہ صحیح نہیں ہے، تو یہ پھر ہٹ درمی کی بات ہوتی ہے، پھر یہ وبال کی بات بنتی ہے، اس سے تعلقات جو ہے وہ خراب ہوتے ہیں۔ اور سیکنڈ اسی کے اندر یہی چیز کہ جی اپنا اگر آپ صحیح ہیں اور آپ خاموشی اختیار کر لیتے ہیں تو یہ آپ بہت بڑا جو ہے دوسرے کے اوپر ایک احسان کرتے ہیں، دوسرے کو آپ جھنجھوڑ کے رکھ دیتے ہیں کہ آپ نے حکمتاً جو ہے وہ خاموشی اختیار کر لی، اور آپ اپنی جو بات جو آپ کی ویریفائی ہو گئی بات، یا آپ کی جو بات تصدیق شدہ ہو گئی، یا آپ کی بات کے اندر جو وزن ہے، آپ کی بات کے اندر جو وزن ہے وہ جب سامنے والے کو ریئلائز ہوا کہ ہاں اس کی بات تو درست ثابت ہوئی ہے، اس کی بات تو بالکل صحیح تھی، تو اس وقت بجائے یہ کہ یہ نہ بولے کہ جی میں نہ پہلے کہتا تھا یا میں نے پہلے کہتی تھی، یہ چیزیں ہٹا دیں۔ اس وقت یہی ہے کہ مضبوط رشتے یہی ہے کہ آپ سائلنٹ رہیں، خاموشی اختیار کریں، پھر آپ دیکھیں گے اس کا اجر اگین اللہ تعالیٰ آپ کو کس رنگ میں، کس روپ میں نوازتا ہے، یا کس ادا سے آپ تک یہ چیز پہنچتی۔ اچھا جی وہ کہتے ہیں جی نصیحت کریں، ٹھیک ہے کہ نہیں، لیکن شرمندہ نہ کریں۔ مقصد جو ہے وہ بیسک ناک کرنا ہے، دستک دینا ہے، دروازہ توڑنا نہیں ہے۔ یہاں یہ ہوتا ہے کہ جب کوئی ہمارے پاس کیس ایسا آ جائے یا کوئی معاملہ ایسا آ جائے تو ہم جو ہے وہ جناب بندے کا اشر نشر جو ہے نا وہ کر دیتے ہیں کہ بھئی یہ بندہ
کس طرح اور کیسے جو ہے یہ آیا اور یہ پھنس گیا. اب اس کو مسلسل بار 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 جو ہے ہم اس کو ہرٹ کرتے رہتے ہیں. یہ غلط ہے. تو یہ تھوڑا سا ذرا چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں، ان کو ہم نے احتیاط کرنا ہے، ان کو ہم نے سمجھ کر چلنا ہے. اور اسی میں بھلا ہے کوئی بندے سے اگر مسٹیک ہو گئی ہے یا کوئی غلطی ہو گئی ہے تو اس کو بڑا پولائٹ طریقے سے نصیحت، بس اگر صرف یس بھی کر دے یا سرخم تسلیم بھی کر لے تو یہ سمجھے آپ نے بہت بڑی جو ہے وہ جنگ جیت لی ہے. کیونکہ آج کل کے زمانے میں اگر آپ کو گیٹ ٹوگیدر ہو کر کسی کو نصیحت کی بات کریں گے تو وہ 2 منٹ سے پہلے جو ہے وہ آپ کی ایسی تیسی بھی پھیر دیتے ہیں. ایسے بھی افراد اس دنیا کے اندر ہیں. تو ہمیں کوشش یہ کرنی چاہیے کہ اگر کوئی کیس اس طرح کا آ جاتا ہے، کوئی ضرورت مند یا کوئی حاجت مند یا کوئی کلیگ، دوست، احباب، اس سے اگر کوئی غلطی سرزد ہو جاتی ہے جس کی آپ اس کو نصیحت کرنا چاہتے ہیں، تو وہ نصیحت بس یہ دستک تک کی رہنی چاہیے. یہ نہیں کہ بالکل آپ اس کو اتنا یعنی احساس ندامت کی طرف لے جائیں یا کنٹینیو آپ کو اس کے اوپر مسلسل چڑھ ہی جائیں، یا مسلسل آپ اس کو ہر بات پہ یہ سب تیری وجہ سے ہوا، یہ سب تیری وجہ سے ہوا، یہ سب تیرے منحوس قدموں کی وجہ سے ہوا، یہ سب تیرے اس عمل کی وجہ سے ہوا، یہ تیرے سب اس غلطی کو. نہیں، ایسا نہیں. یہ کرنے سے آپ اس کو دور کر رہے ہیں، قریب نہیں کر رہے. نصیحت تو بہت دور کی بات ہے. آپ قلبی طور پہ، احساساتی طور پہ اور نفسیاتی طور پہ وہ جو سامنے والا ہے جس سے یہ غلطی کوئی بھی ایکس وائی زی سرزد ہوئی ہے، اس کو آپ دور کرتے جا رہے ہیں اپنے اس رویے سے، اپنے اس عمل سے. یہ ہیں چیزیں چھوٹی چھوٹی، لیکن یہ چیزیں بڑی کام کی ہیں. اچھا جی، آگے چلتے ہیں. شیخ سعدی نے بڑی پیاری بات بولی ہے کہ کوئی شخص روزی اپنی لیاقت اور طاقت سے نہیں حاصل کرتا، اللہ سب کا رازق ہے. یہ بات بالکل صحیح ہے. اور تھوڑا اگر آپ گراؤنڈ ریئلٹی کی طرف جاتے ہیں، زمینی حقائق کی طرف آپ جاتے ہیں، تو آپ یہ دیکھیں بڑے بڑے جو ان پڑھ ٹائپ کے لوگ ہیں، انہوں نے بڑے بڑے ہائی کوالیفائڈ جو افراد ہیں ان کو اپنے پاس ملازمت پہ رکھا ہوا ہے، ان کو اپنے پاس کام پہ رکھا ہوا ہے. تو یہ یعنی یہ فیکٹ بات ہے. اور پھر یہ جو 2 باتیں انہوں نے بولی نا، لیاقت اور طاقت، یعنی عقل کے ساتھ یا سمجھ کے ساتھ یا فہم کے ساتھ، اور ایک طاقت کہ میں طاقت سے میں یہ کام کروا لوں، میں یہ کام کروا لوں. آپ ایک بہت بڑا ریسٹوران بناتے ہیں، بہت بڑا ایک ہوٹل بناتے ہیں، آپ بہت بڑا ایک موٹیل بناتے ہیں، آپ کوئی فرینچائز لیتے ہیں، آپ طاقت والے ہیں، آپ بہت پیسے والے ہیں، آپ کے بڑے ریسورسز ہیں. اب جس سے آپ نے کام لینا ہے وہی اگر نہیں کر پائے گا تو آپ کی طاقت کہاں گئی؟ ختم. آپ کا جو شیف ہے وہی آج آف ہے، آپ کا ہوٹل اس کے اوپر چلتا ہے. آپ کا اگر تندور ہے وہ اس کے اوپر چلتا ہے جو نان بائی والا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو اس طرح جو ہے یہ لیاقت اور طاقت جو ہے اس کا استعمال کسی اور جگہ پہ اگر آپ کریں گے تو وہ آپ کے لیے سود مند ثابت ہوگا. اگر آپ اس کو کنیکٹ کرتے ہیں روزی کے ساتھ تو یہ ممکنات میں سے نہیں ہے. یہ شیخ سعدی کی اچھی بات ہے اور اس سے کافی افراد میرا خیال متفق بھی ہوں گے. اچھا جی، امام زین العابدین نے فرمایا کہ آخری زمانے میں جو چیز سب سے کم ملے گی وہ بھروسہ مند دوست اور حلال رزق ہو. آخری زمانے میں جو حالات ہیں یہ آخری زمانے کے ہی، اور وہ جو بھروسہ مند دوست وہ نہیں ملتے، اویلیبل نہیں ہے مارکیٹ میں ابھی. ان کو ڈھونڈنا پڑتا ہے. اور اگر خوش قسمتی سے کوئی آپ کی کسی دعا سے یعنی کسی نے آپ کو اگر کوئی دعا دی یا کسی نے آپ کے لیے کوئی اچھا سوچا یا کوئی بھلائی کی یا آپ کی کوئی نیکی اگر آپ کے کام آتی ہے تو وہ ایک بھروسہ مند دوست، احباب وہ آپ کی زندگی میں آ جاتا ہے. لیکن یہ اگر ڈھونڈنے کی بات کریں گے یا تلاش کی بات کریں گے تو پھر اس میں ذرا کافی وقت درکار ہوتا ہے، کافی ٹائم جو ہے وہ لگ جاتا ہے. اور اس کے بعد یہ جو انہوں نے بات کی ہے دوسری حلال رزق کی. حلال رزق جو ہے یہ بہت کمپلیکیٹڈ چیز ہے. ہمیں نہیں پتا کہ ہم جو رزق کھاتے ہیں پیتے ہیں اس کی ہسٹری کیا ہے، یہ کہاں سے آیا ہے. ایک تو وہ ہے جو اللہ پاک نے اجناس وغیرہ کی فارم میں اور مختلف
اشکال میں چیزیں جو ہے وہ پیدا کی ہیں انسانوں کے لیے، وہ تو ایک سبجیکٹ ہی ڈفرینٹ ہے نا. اب وہ جو اجناس ہے وہ ہم تک کس ذرائع سے پہنچتا ہے، یہ تھوڑا سا ہم نے سوچنا ہے. اور اس کے کچھ سائڈ افیکٹس بھی ہیں، وہ بھی ہم آپ کے ساتھ شیئر کرنے کی کوشش کریں گے. سب سے پہلی بات یہ ذہن میں رکھیے گا کہ جو بھی پیسہ آپ کے گھر پہ آ رہا ہے، یا جو بھی جس بھی فارم میں آ رہا ہے، اس میں کہیں ایسا تو نہیں کہ کسی کی مجبوری جو ہے وہ شامل ہو. کیونکہ موسٹلی یہ بھی ہوتا ہے کہ جب ہم بازار میں نکلتے ہیں یا کسی ایسی جگہ پہ جاتے ہیں، وہاں موسٹلی جو ہے نا وہ لوگ کچھ اس مینٹل لیول کے ہوتے ہیں کہ جی کوئی ایسا سامان ہم نے اٹھانا ہے جو اگلے کی مجبوری کا ہو. جیسے کسی نے کوئی گھر بیچنا ہے تو اس کی مجبوری کو مد نظر رکھتے ہوئے، کسی نے کوئی شاپ بیچنی ہے تو وہ اس کی مجبوری کو مد نظر رکھتے ہوئے، کسی نے کوئی ملبوسات بیچنے ہیں، یا کسی کے پاس کوئی ڈیڈ سٹاک پڑا ہوگا تو وہ ڈیڈ سٹاک جو ہے وہ ہو جاتا ہے ایسی چیز کہ انسان سوچ کر لاتا ہے چیز اور نہیں وہ وقت پر ڈلیور کر پاتا ہے یا نہیں وقت پر وہ بک سکتی، تو وہ ایک ڈیڈ سٹاک کہلاتا ہے. ڈیڈ سٹاک کے اندر پھر یہ ہوتا ہے کہ جو خریدار ہے وہ تو یہ دیکھتا ہے کہ بھی یہ تو 4 ماہ سے اس کے پاس مال پڑا ہوا ہے، 6 ماہ سے مال پڑا ہوا ہے، تو بیسک وہ اس ٹائم کو کاؤنٹ کرتا ہے. پھر اس ٹائم کو کاؤنٹ کرنے کے بعد پھر جو ہے وہ آپ کو قیمت دیتا ہے، وہ کہ 1 روپے کی چیز ہے تو آپ 8 آنے میں دے دیں یا 4 آنے میں دے دیں. اب تو خیر وہ 4 آنے اور 8 آنے والی بات نہیں، اس کو ہم اس طرح کہتے ہیں کہ وہ 100 روپیز والی جو چیز ہے وہ 50 روپیز میں یا 25 روپیز میں. تو اس طرح یہ جو رسک ہے یہ پازیٹیو نہیں ہے، یہ آپ مجبوری کسی کی پرچیز کر رہے ہیں. مال تو بہت بات کی بات ہے پرچیز کرنا، سب سے پہلے جو ہے وہ آپ مجبوری خرید رہے ہیں. تو جب زندگی میں مجبوری خریدیں گے کسی کی تو وہ پازیٹیو رسک نہیں ہوگا. اب اس کے سائیڈ افیکٹس بہت ہیں. اسی طرح اور بھی بہت ساری چیزیں، آپ مینوفیکچرر ہیں، آپ کہیں بجلی کھا جاتے ہیں، کہیں آپ اگر ایکسپورٹر ہیں، کہیں پر آپ جو ہے وہ بی کلاس کا مال جو ہے وہ اے میں ڈال دیتے ہیں. یہ اس طرح تھوڑا بہت ہیرا پھیری، تھوڑا بہت یہ چیزیں، تو یہ ساری کی ساری جو چیزیں یہ پازیٹیو وے میں نہیں آتی، یہ نیگیٹو وے میں آتی. یہ وہ رسک ہے جس سے آپ کے گھر کے اندر سب سے پہلے متاثر کون ہوگا؟ آپ خود ہوں گے. اس کے بعد آپ کی زوجہ، اس کے بعد آپ کی اولاد. ٹھیک ہے جی. تو جب یہ تینوں چیزیں ہی ڈسٹرب ہو گئیں تو پھر یہ جو ایسا روزی یا ایسا رسک، اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ اب متاثر کے حساب سے یہ رسک کی جو ایک پازیٹیو ڈلیوری نہ ہونے کی وجہ سے گھر کے اندر انبار جو ہے نا وہ لگا ہوتا ہے میڈیسنس کا. یہ کیا ہے؟ یہ کہیں نہ کہیں کوئی گڑبڑ ہے استاد. یہ کہیں نہ کہیں کسی جگہ پہ کوئی ایسا معاملہ ضرور ہے، کہیں پر کوئی تلفی ہو رہی ہے کسی نہ کسی چیز کی، کسی کی شاید حق کی تلفی ہو رہی ہے، کہیں پر شاید اپنا انڈر ٹیبلنگ والا کام ہو رہا ہے. تو اس طرح جب چیزیں ہوں گی تو وہ جو رزق حلال ہے آخری زمانے میں وہ ذرا بہت معیوب ٹائپ کا سمجھا جائے گا، اور بڑا ڈفرینٹ سا ہی سبجیکٹ ہو جائے گا کہ جی کس طرح کیا جائے. لیکن یہ تھوڑی سی احتیاط کرنی ہے. کوئی چیز لینے والا آ گیا تو اس کو پورا تھوڑا سا جانچ پڑتال کر لیں. کوئی دینے والا آ گیا تو اس سے بھی جانچ پڑتال کر لیں کہ وہ کس حساب سے اپنی چیز بیچ رہا ہے، کیا اس کی مجبوری ہے. اگر کوئی وسائل ہیں تو اس کے ساتھ کھڑے ہو جائیں، اور اگر وسائل نہیں ہیں تو پھر جو ایک اخلاقی طریقہ کار ہے وہ کم از کم ریٹ جو ہے وہ تو آپ مارکیٹ کا ہی لگائیں. اس طرح یعنی چھوٹی موٹی چیزیں جو آپ کو علم ہے ان چیزوں کا. آپ مجھ سے، میں اگین بولتا ہوں کہ آپ مجھ سے بہتر سمجھتے ہیں. اچھا جی آگے چلتے ہیں. بلے شاہ نے کہا تھا کہ بے نسلے لوگوں کی سب سے بڑی نشانی یہ ہوتی ہے کہ تم انہیں جتنی عزت دو گے وہ تمہیں اتنی ہی تکلیف دیں گے. بے نسلے، عزت، پھر تکلیف، یہ کیا ہے؟ یہ ایکچوئل بزرگوں کی باتیں ہیں، معرفت کی باتیں ہیں، اور ایک ہمارے جیسا ایک عام آدمی ان کی باتوں کی جو گہرائی ہے وہاں تک نہیں پہنچ سکتا. لیکن یہ کہ یہ بس ہیں کچھ چیزیں ایسی جو پردے کے اندر ہی مناسب ہوتی ہیں، پردے کے اندر ہی اس کو رہنا چاہیے. اس سے آگے جو ہے وہ لب کشائی جو ہے وہ منع کی جاتی ہے. اچھا جی آگے چلتے ہیں جناب.
یہ بس یہ ریسرچ وغیرہ ہوتی ہے جو آپ کے ساتھ کر لی جاتی ہے اور شیئر کر لی جاتی ہے. اس کے کیا اثرات آپ لوگوں کے اوپر مرتب ہوتے ہیں یہ آپ لوگ مجھ سے بہتر سمجھتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم اپنے مسلمان بھائی سے جھگڑا مت کرو اور نہ اس سے ایسا مذاق کرو جو جھگڑے کا سبب بنے اور نہ اس سے ایسا وعدہ کرو جس کو تم پورا نہ کر سکو. ترمذی کی یہ حدیث ہے اور بڑی اس کے اندر بھی بڑا ایک خزانہ جو ہے نا وہ چھپا ہوا. یعنی یہ 3-4 چیزوں کے کرنے سے ایک میسیج ہم تک پہنچتا ہے اور اس کا جو اجر ہے وہ انڈرسٹوڈ بات ہے کہ اللہ نے دینا ہی ہوتا ہے کسی نہ کسی روپ میں کسی نہ کسی رنگ میں. اس طرح کافی ساری چیزیں ہیں جو چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جس کو ہم چلانا چاہیں سمجھانا چاہیں دیکھنا چاہیں آسانی کی طرف ہو جاتی ہے. اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سب سے بڑی زیادتی کسی مسلمان کو بے عزت کرنا ہے. یہ ہم جو پہلے بات کر رہے تھے اسی سے یہ کنیکٹڈ بات ہے دوسری. دیکھیں پہلی بات آپ کو ایک بات بتاؤں, میرے یا آپ کے اختیار میں یہ پاور نہیں ہے کہ ہم کسی کو بے عزت کریں, کیونکہ یہ جو چیزیں نا عزت ذلت یہ سب اللہ کی چیزیں ہیں, یہ اللہ کی ذاتی اوصاف کے اندر ہے چیزیں. یہ اس کی مرضی ہے کسی کو عزوں والی جو ہے نا صفت دے دے, کسی کو ذلوں والی صفت دے دے, کسی کو عزت دے دے, کسی کو ذلت دے دے. یہ اس کی اپنی ذاتی ایک اسیسمنٹ ہے, یہ اس کا ایک ذاتی معاملہ ہے. ٹھیک ہے نا, میں یا آپ ہمارے پاس کوئی ایسا فاؤنڈیشن نہیں ہے کہ ہم کسی کو بے عزت کریں. ہاں تعلقات ہوتے ہیں کسی کے ساتھ, اس میں ہم ناراض ہو سکتے ہیں, ناراضگی الگ چیز ہے, بے عزتی الگ چیز ہے. اب یہاں پہ ہوتا یہ ہے کہ گھروں کے اندر فیملیوں کے اندر کوئی اگر افراد تھوڑا نفسیاتی طور پہ کمزور ہے یا معاشی طور پہ کمزور ہے تو اس کو تھوڑے سے جو پلس پوائنٹ والے افراد ہیں نا وہ ایک انٹرٹینمنٹ سمجھ لیتے ہیں کسی شادی میں, کسی بیاہ میں, کسی فنکشن میں, کسی فوتگی میں. کہتے ہیں جی تھیٹر لگانا, بیسک یہ تھیٹر لگانا یا یہ جو مذاق کرنا یہ آپ اس کو ہرٹ کر رہے ہیں. اور یہ وقت کا جو پلٹا ہے نا یہ ناظرین کبھی بھی پلٹ سکتا ہے, کسی بھی ساتھ میں پلٹ سکتا ہے. اس کے پلٹنے میں کوئی این او سی نہیں چاہیے ہوتا ہے. یہ میرے رب کی مرضی ہے. سیکنڈز میں آپ سوئیں, سیکنڈز میں جب آپ اٹھیں شاید آپ کی دنیا ہی تبدیل ہوئی. آپ جب سوئے تھے تو کیا تھے, کس گراف میں سوئے تھے, جب اٹھے تو کس گراف میں اٹھے. اس کے دونوں رخ ہیں تصویر کے, پازیٹیو بھی ہے اور نیگیٹو بھی ہے. لیکن انسان کو یہ حق نہیں ہے کہ وہ کسی کو بے عزت کرے. اور یہ جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بات بولی ہے یہ بڑی پیاری اور بڑی خوبصورت بات ہے کہ سب سے بڑی زیادتی کسی مسلمان کو بے عزت کرنا ہے. یہ ابن داؤد کی حدیث ہے اور اتھینٹک حدیث ہے, اور یہ معاشرے کے اندر بھی ہمیں یہ ورائٹی ملتی ہے. اگر آپ جتنا اس کو تھوڑا سرچ کر لیں آپ کے سامنے یہ چیز آئے گی. اسی طرح وہ افراد جو تھوڑا صاحب حیثیت ہیں, اللہ پاک نے ان کو توفیق دی ہے, اللہ پاک نے ان کے معاملات اچھے رکھے ہیں. انہوں نے کسی نے 4 افراد رکھے ہوئے ہیں گھر میں, کسی نے 2 افراد رکھے ہوئے ہیں, کسی نے 10 افراد رکھے ہوئے ہیں, کسی نے 20 افراد رکھے ہوئے ہیں. تو اگین میں کہہ رہا ہوں کہ ناراضگی جو ہے وہ آپ کا اختیار ہے ناراض ہونا, لیکن بے عزت کرنا جو ہے یہ زیادتی والی بات ہے. اور پھر اس حدیث کے اگینسٹ چلنے والی بات, جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات کے اگینسٹ کوئی چلتا ہے تو انڈرسٹوڈ بات ہے ذلیل و خوار ہوتا ہے. اچھا جی, یہ حدیث نبوی ہے کہ جو مومن لگاتار بیمار رہے اس کو بخش دیا جاتا ہے. کچھ افراد ایسے نا کچھ 10 سال سے بیمار ہیں, کچھ 15 سال سے بیمار ہیں, ٹھیک ہے نا, کوئی اپنا مینٹلی ڈس آرڈر آپ کہہ لیں, اچھا کوئی میموری لاس کر بیٹھتے ہیں افراد, ٹھیک ہے کہ نہیں, یعنی ایج ان کی 40 ہے تو مینٹل لیول ان کا 10 سال 12 سال کا ہے. یہ ایک بیماری ہوتی. اس بیماری کا بھی اللہ پاک نے اتنا جو ہے وہ ایک اجر رکھا ہے کہ اس کی بھی بخشش جو ہے وہ کر دی جائے. اچھا جی,
اب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی بڑی پیاری بات بولی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تم پر ماؤں کی نافرمانی کو حرام قرار دیا ہے. بچے ہوتے ہیں نا اپنی مدر کے ساتھ کوئی ایسی بات کرنا، نافرمانی کرنا، کہنے میں نہیں آنا، سننے میں نہیں آنا، گالم گلوچ کر دینا، کوئی الفاظ ایسے استعمال کرنا، تو یہ ایک حرام چیز ہے جو لے کر چلتے ہیں افراد گھروں کے اندر. اور اس کا جو انجام ہے نا وہ میں نے بہت برا ہوتے ہوئے دیکھا ہے. جو بھی افراد اس روٹ پر چلتے ہیں کہ اسپیشل اپنی والدہ ماجدہ کے ساتھ، اپنی امی کے ساتھ، یا اپنی ممی کے ساتھ، یا اپنی ماما کے ساتھ، جو بچے کسی اور ٹون میں، یعنی ٹون جو ہے نا، ٹون کہہ لیں یا ٹون کہہ لیں، یہ آپ نے کہنا ہے، آپ نے سوچا. یہ جب سٹارٹ ہوتی ہے نا ٹون، اس سے آئیڈیا ہو جاتا ہے کہ یہ کیا ہے، یہ کس طرح ہے، یہ کیا ہے. اور اس ٹون کے اندر جو 99% مٹیریل ہے نا، اس میں باپ کا بڑا مدخل ہوتا ہے. کیونکہ میں پہلے بھی کافی پرومو میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ بچے جو ہے وہ کاپی پیسٹ کے عادی ہوتے ہیں. ان کا اپنا برین نہیں ہوتا ہے. وہ دیکھتے ہیں شروع سے کہ جی ابے نے جو ہے وہ ماں کو دبا کے رکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے کہ نہیں، کوئی اس کی رسپیکٹ نہیں، کوئی اس کی عزت نہیں. وہ پھر ایک سٹیج آتی ہے، بچہ جب اس لیول پر آتا ہے، یعنی ٹین ایج کو کراس کر کے 20، 21، 22، 23 تک پہنچتا ہے، وہ یہی سمجھتا ہے کہ شاید یہی پرمپرا ہے، یہی رواج ہے، یہی روایت ہے، یہی طریقہ کار ہے خواتین کو درست رکھنے کا، جبکہ یہ ٹوٹل غلط ہے. اور اسپیشلی ماں کے ساتھ تو ایک ایسا اٹیچمنٹ اپوزٹ سیکس کا ہوتا ہے، جیسے ماں اور بیٹا. یہ ہمیشہ ہم نے دیکھا ہے کہ ماں اور بیٹا جو ہے یہ گڈ ریلیشن ہوتا ہے. جیسے باپ اور بیٹی کا ایک ریلیشن گڈ ہوتا ہے، اس طرح ماں اور بیٹے کا ریلیشن بڑا ایک اچھا دوستانہ ماحول ہوتا ہے. تو اس طرح بہت ساری چیزیں جو ہے نا یہ ہیں جن کو ہم جتنا سمجھتے جائیں گے اتنا یہ چیز ہمارے لیے بہتری کا باعث بنتی جائے. اچھا، ہمیں فیل نہیں ہوتا کہ ہم ماں کے ساتھ فٹافٹ نافرمانی کریں. ابھی اگر ہم جتنی کر چکے ہیں تو اگین کہہ رہا ہوں کہ اس بابرکت مہینے کے صدقے طفیل سے بخشش کے دروازے کھلے رہیں. جا کے ماں کے پاؤں پڑ جائیں، ماں سے معافی مانگ لیں. وہ کہتے ہیں نا، ماں راضی تھے رب راضی، رب راضی تھے جگ راضی. تو یہ ساری چیزیں ہمیں اس طرف لے کے جاتی. تھوڑا سا پاسٹ میں جا کے اپنے لہجے کو دیکھیے گا، کس کس لہجے میں بات کرتے رہے ہیں. اور یہ جو بات ہے یہ بڑی زبردست بات ہے کہ یعنی نافرمانی کو حرام قرار دیا جائے. یہ چھوٹی بات نہیں ہے، بہت بڑی بات ہے. تو اتنا عرصہ اگر آپ اس نیگیٹو عمل میں ہیں اور ابھی بھی ہیں تو ابھی وقت جو ہے وہ آپ کے ہاتھ میں ہے. آپ کی اگر والدہ ماجدہ حیات ہے، جا کے معافی مانگ لیں. اسی میں آپ کا بھائی، وہ چاہے میل ہے چاہے وہ فیمیل ہے. یہ ضروری نہیں کہ صرف یہ لڑکوں کے اوپر ہے، نہیں، یہ لڑکیوں کے اوپر ہے، یہ چیز لاگو ہے. کہ میں ایک جنرلی اسٹینڈرڈ ریلیشن کی بات کروں. تو اسی طرح یہ چیزیں جو ہیں یہ کوئی حکمت کے ساتھ جو ہے نا یہ ضرور بولی گئی ہیں اور کہی گئی ہیں. ایسے نہیں کہی گئی، اس کے پیچھے پورا ایک سائنٹیفک نظام جو ہے وہ مخفی ہے، جس کو میں اور آپ پہنچتے پہنچتے پہنچ جائیں گے. باتوں کو جاری رکھیں گے. ذرا افراد ہیں کچھ، ان سے السلام علیکم کر لیتے ہیں. مقبول احمد السلام علیکم. وعلیکم السلام. انزلنا ہیلر السلام علیکم. افضل بھائی وعلیکم السلام. ملک محمد نعمان خالد السلام علیکم بھائی جان. وعلیکم السلام. اچھا جی، آپ کیسے ہیں؟ میں ٹھیک ہوں، اللہ کا شکر ہے. آصف ملک، آواز رپیٹ ہو رہی ہے. اچھا جی، آواز رپیٹ ہو رہی ہے تو اس کو کیسے ٹھیک کریں؟ السلام علیکم افضل بھائی. آصف ملک صاحب، یہ جو ہے نا آواز جو رپیٹ ہو رہی ہے اس کا مجھے تو نہیں ابھی کسی اور نے کہا. کوئی بھی اگر پرام سن رہے ہیں اس وقت جو دیکھ رہے ہیں تو یہ تھوڑا ویریفائی کر لیں کہ آواز رپیٹ ہو رہی ہے تو کس طرح ہو رہی ہے، یہ پلیز چیک کر لیجیے گا. کوئی ہوگا کمیونیکیشن کا، ہو سکتا ہے اس کے اندر کوئی فالٹ ہو یا کوئی کچھ نہ کچھ جو ہے وہ کچھ ٹیکنیکل چیز ہوگی. ہم لوگ اتنا وہ ٹیکنیکل چیزیں جو ہے نا وہ آصف صاحب نہیں سمجھتے ہیں، بس گزارا ہی کرتے ہیں. جی اچھا جی. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا صدقہ دینے سے مال کم نہیں ہوتا، اور جو بندہ معاف کر دیتا ہے اللہ اس کی عزت بڑھاتا ہے.
اور جو بندہ اللہ کے لیے عاجزی اختیار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کا درجہ بلند کرتا ہے. یہاں پہ جو عاجزی ہے نا اللہ کے لیے اختیار کرنا یہ کم نظر آتی ہے. یہاں پہ بندے کا جاہ و جلال بندے کا رتبہ دیکھ کر جو ہے وہ عاجزی میں بھی میں نے دیکھا ہے لوگ عاجز ہو جاتے ہیں ڈر کے مارے کہہ لیں. ٹھیک ہے کہ نہیں جی. یہ جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات ہے کہ خالصتاً یعنی اللہ کے لیے عاجزی اختیار کرنا اس کا کچھ اجر اس کا کچھ انعام یہ کچھ اور فارم کے اندر آتا ہے. اور یہ کہ بندے کے پریشر میں آ کر بندے کے اس میں آ کر دباؤ میں آ کر اگر آپ تھوڑا عاجزی اختیار کرتے ہیں پھر یہ عاجزی نہیں ہے یہ تو دکانداری ہے میری سمجھ سے. اچھا جی نہیں ان کے مائک میں پرابلم ہوگا. اچھا تھینک یو بہن بہت شکریہ. اچھا یعنی آواز جو ہے وہ صحیح آ رہی ہے. اچھا جی اسی کے اندر پھر یہ کہ یعنی جو بندہ معاف کر دیتا ہے تو وہ اس کی جو ایک رسپیکٹ ہے وہ کم نہیں ہوگی وہ اللہ پاک اس کو پروموٹ کر دیتے ہیں. اس کی عزت جو ہے وہ بڑھ جاتی ہے ادھر بھی اور ادھر بھی. دل کے اندر بھی وہ اسپیس بنا لیتا ہے لوگوں کے لیے اور دماغی طور پر بھی اس کی اسپیس جو ہے وہ بن جاتی ہے. تو اسی طرح آپ نے اگر ابھی تک کچھ اپنے پینڈنگ اکاؤنٹ رکھے ہوئے ہیں دل میں کسی کے متعلق بات رکھی ہوئی ہے تو اللہ کی خاطر اس کو اگر آپ فورگیو کر دیں تو اللہ خوش ہو جائے گا. اور جب اللہ خوش ہوگا آپ کو کچھ بھی انعام دے سکتا ہے کچھ بھی آپ کو بیٹھے بٹھائے تو جیک پاٹ ہی لگ سکتا ہے. اب پتہ چلے آپ لالچ میں آ کے بولے جی میں تو سب کو معاف کر دیا اور انتظار کر رہے ہیں کہ انعام ملے آپ کو اور جب انعام نہیں ملا تو آپ بولے نہیں میں نے تو نہیں معاف کیا میں تو دوبارہ اسی روٹ پر آ رہا ہوں. نہیں اس طرح کی بات نہیں. یہ پھر جب رجوع دل سے کرتے ہیں یا معافی جب دل سے ہوتی ہے وہ پھر وہ ویسے بھی روایت کے اندر ہے کہ 2 سے 3 دن کے بعد جو ناراضگی ہے نا اس کو ڈیلیٹ کرنا چاہیے. لیکن نصیحت کرنے کے لیے دوسرے کو حدت دینے کے لیے دوسرے کو حرارت دینے کے لیے جتنا آپ سائلنٹ رہیں گے جتنا آپ خاموش رہیں گے جتنا آپ اوائڈ کریں گے یہ ایک ناراضگی جو ہے یہ اس نیت سے نہیں کی جاتی کہ جی اگلا بالکل ہی ہرٹ ہو جائے یا چھوڑ ہی دے آپ کا. نہیں یہ صرف ایک وہی نوک کرنے والی جب اس کو ریئلائز ہو جاتا ہے کہ نہیں یہ مسٹیک ہوئی ہے یہ غلطی ہوئی ہے تو پھر آپ کا رائٹ بنتا ہے کہ آپ اس کو فورگیو کریں. اچھا جی دیکھیں یہ بڑی جو ہے نا یہ گہری قسم کی جو ہے نا یہ باتیں ہیں اور تھوڑا ڈر بھی لگتا ہے یہ بات کرتے ہوئے. اچھا جی ہم چلتے ہیں آگے چلتے ہیں تھوڑا سا. اب فضول خرچی ایک چیز ہے چھوٹی چھوٹی فضول خرچی ٹھیک ہے کوئی 100 روپے کی فضول خرچی کوئی 200 روپے کی فضول خرچی. دیکھیں ایک ہے ضرورت تو آپ 1 نہیں 10 نہیں 20 نہیں 30 چیزیں لے آئیں. اب ایک چیز کی اگر ضرورت نہیں ہے اور اگر آپ کا گزارا ہو رہا ہے تو پھر بھی آپ کو کوئی نہ کوئی دل کے اندر وہ چلمل پتہ نہیں چلمل بانڈے یا چلمل پانڈے جو بھی ہے وہ اگر تھوڑا ہو رہا ہے دل کے اندر چلمل جو ہے وہ آپ کو بیدار کر رہی ہے کہ نہیں یہ فضول خرچی کرنی ہے. یہ فضول خرچی جو ہے بظاہر آپ چھوٹی چھوٹی کر رہے ہیں 200 کی کر لی 100 کی کر لی کوئی مسئلہ نہیں ہے 100 میں کوئی مسئلہ نہیں 200 میں کوئی مسئلہ نہیں 300 یہ فضول خرچی کی بات ہے. یہ ذہن میں رکھیے گا بڑے سے بڑا شپ ہو نا ایک مائنر سا ہول وہ پورے جہاز کو پھر آہستہ آہستہ خراب کر دے. اسی طرح آپ کا جو ایسٹ ہے اس کے اندر فضول خرچی کا عنصر جب بڑھتا جاتا ہے بظاہر آپ کو لگتا ہے کہ نہیں یہ تو ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے خیر کر لیتے ہیں سیٹنگ کر لیتے ہیں. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ بخیل ہو جائیں یا آپ کنجوس ہو جائیں یہ میں کس نے کہا میں فضول خرچی کی بات کروں. فضول خرچی کیا ہے یہ آپ نے ڈیسائیڈ کرنا ہے. یہ ہمیشہ پروگرام کے طرح سوالیہ نشان یا سوالیہ جو ہے وہ چیزیں چھوڑ کر جائیں. اسی طرح جیسے ضرورت مند ہے تو اس کی ضرورت پوری کرنا یہ انسانیت کے درجات کے اندر آتا ہے.
ضرورت مند جو ہے اس کی ضرورت پوری کرنا انسانیت کے درجات کے اندر آتا ہے. مگر اس قرض کو یعنی اس فرض کو قرض لے کر یا اس سے پکڑ کے اس سے پکڑ کے اس سے پکڑ کے اگر آپ اس کی گاڑی چلا دیتے ہیں تو یہ آپ خود مصائب کا شکار ہوں گے, خود آپ پریشانی کی طرف جائیں گے. اور اس میں جو نیکی والا ریوارڈ ہے نا وہ نہیں ہے, یہ تو الٹا آپ نے قرضہ چڑھا دیا, دوسرے کو بھی آپ نے مقروض کر دیا. نیکی کا جو ارادہ ہے وہ یہ ہے کہ آپ کے پاس ایک روٹی ہے, آپ آدھی روٹی دے دیں, یہ درجہ کاؤنٹ ہوتا ہے. آپ کے پاس روٹی نہیں ہے, آپ دوسرے کی روٹی اٹھا کر تیسرے کو دے رہے ہیں, ایسے نہیں ہوتا. ایسے پھر آپ پریشان ہوں گے, اور جس کی روٹی اٹھا کر لائیں گے وہ بھی سوچے گا اے کر کی رہے نے میرے مر. یہ چیزیں چھوٹی چھوٹی. اچھا جی, اسی طرح کہتے ہیں کہ ہم لوگ نا سم ٹائم قدر نہیں کرتے ہیں, ٹھیک ہے کہ نہیں, بے پرواہ ہو جاتے ہیں. اسی طرح پھر چیزیں بھی ہمارے سے بے پرواہی پکڑ لیتی ہیں. اسپیشلی جو روپیہ ہوتا ہے نا, روپیہ پیسہ جس کو کہتے ہیں, اس کی قدر کریں. عزت کی بات نہیں کر رہا میں, قدر کی بات کر رہا ہوں. کہیں اگر ہے تو جناب اس کو اہتمام سے رکھیں. میں نے دیکھا ہے لوگوں کی پاکٹ کے اندر نا وہ ٹیڑھے میڑے پیسے پوسے, یعنی بے قدرہ نہیں ہوتا جس سے کچھ چیز بس یہ, تو وہ پھر ایک سٹیج ایسی آتی ہے کہ وہ جو پیسہ ہے یا روپیہ ہے وہ پھر ہم سے نا دور ہونا شروع ہو جاتا ہے. وہ بھی پھر ہمیں کہتا ہے کہ یہ پرواہ نہیں کرتے یا قدر نہیں کرتے. وہ موسٹلی ایسے اٹھایا اور جناب وہ گھما کے رکھ دیا, ٹھیک ہے کہ نہیں. تو یہ بھی ایک چھوٹا چھوٹا ٹپ ہے آپ کے لیے, آپ لوگوں کے لیے, کہ آپ اس کو کس طرح جو ہے وہ سمجھتے ہیں, کس طرح آپ اس کو چلاتے ہیں. اسی طرح کچھ افراد ایسے ہیں جو سستی اور کاہلی کی وجہ سے ابھی تک پیچھے ہیں. سستی اور کاہلی کا یہ میں پھر آپ کو بتا دوں, روزی سے کوئی تعلق نہیں ہے, رزق سے کوئی تعلق نہیں ہے کہ جی سست ہے تو اس لیے وہ کام نہیں کر پا رہا, نہیں, ایسا کچھ نہیں. یہ والی سوچ اپنے دماغ سے ڈیلیٹ کر دیں. اس کا اصل میں کچھ اور فنکشن ہے. کس کا؟ سستی اور کاہلی کا. اب سستی اور کاہلی کی وجہ سے آپ جو ہے اپنا جو کام ہے وہ وقت پر نہیں کر پاتے. کوئی بھی کام ہے آپ کا, خواہ وہ آپ نے کوئی کپڑے خریدنے ہیں, خواہ وہ آپ نے کوئی جوتا خریدنا ہے, خواہ وہ آپ نے کوئی انویٹیشن کسی کو دینا ہے, خواہ وہ آپ نے کسی سے ملنے جانا ہے, خواہ وہ کسی کو آپ نے مدعو کرنا ہے, سستی کی وجہ سے. یعنی وقت پر آپ اپنا کام جو ہے وہ نہیں کر پاتے. ہم جاری رکھیں گے بات کو. اچھا جی, اچھا جی, ٹھیک ہو گیا جی. تو بیسک جو ایسے افراد ہیں, ایسی میل ہیں یا ایسی فیمیل ہیں جو وقت پر اپنے کام کی عادت نہیں ڈالتے یا عادی نہیں ہوتے, وہ در حقیقت اپنے مالک آپ نہیں ہوتے. ایک ہوتا ہے نا کہ آپ اپنی چیز کے مالک ہیں, آپ اپنی سوچ کے مالک ہیں, آپ اپنے روٹ کے مالک ہیں, آپ اپنے ایک طے کردہ سڑک کی طرف مائل ہیں, اس کے آپ مالک ہیں. یہ ایک دنیاوی اختیارات کی بات کر رہا ہوں. ایکچول تو مالک الملک اللہ کی ذات ہے, وہی ہے سب کچھ, لیکن ایک دنیاوی جو ایک طریقہ کار دیا گیا ہے, جو ایک جس کو آپ سوشلائزیشن کہتے ہیں, سوشل لائف کہتے ہیں, اس کے اندر ان چیزوں کا بڑا عمل دخل ہوتا ہے. جتنے بھی افراد جو اپنے کام کو وقت پر کرنے کی عادی نہیں ہوتے, یعنی مجبوراً کر لیا یا بالکل ہی بحالت مجبوری کہ اچھا اٹھ کر جانا ہی ہے تو چلے گئے, ٹھیک ہے کہ نہیں, وہ پوری زندگی اپنے مالک آپ نہیں بن سکتے. ان کا مالک پھر کوئی اور ہوتا ہے, ان کو چلاتا پھر کوئی اور, یا مروت میں یا لحاظ کرتے ہوئے. کہتے ہیں نا وہ دو حالتوں میں جو ہے نا وہ مار پڑتی ہے. ایک لالچ میں بندہ مار کھاتا ہے اور ایک مروت کے اندر بندہ مار کھاتا ہے. جو مروت کے اندر مار کھاتا ہے اس کی کمپنسیشن ہو جاتی ہے,
جو لالچ کے اندر مار کھاتا ہے اس کی کمپنسیشن بالکل نہیں ہوتی. تو جب آپ کی اپنا کام کرنے کی عادت ایکٹیو ہو جائے گی، آن ہو جائے گی، تو آپ اپنی پرسنالٹی کو آن کرنے کے مالک بن جائیں گے. آپ پھر اپنی شخصیت کو بنانے کے قابل ہو جائیں گے، آپ اپنی مرضی چلانے کے قابل ہو جائیں گے. جب آپ کو اپنی چیزیں، اپنا کام جو وقت پر کرنا ہے وہ آپ کر ہی نہیں رہے، تو ممکن نہیں ہے کہ آپ آگے چل سکیں. آپ پریشانی کی طرف جانا شروع ہو جائیں گے، آپ الجھن کی طرف جانا شروع ہو جائیں گے. تھوڑا سا آپ کو ریکویسٹ کرتا جاؤں کہ ہمارا جو سیگمنٹ ہوتا تھا وہ شروع کے کوئی 16 17 18 یا 20 رمضان تک جو تھا وہ ہم نے سٹارٹ کرتے تھے ہم لوگ 11:50. پھر ہم نے اس کا ٹائم تھوڑا اور کم کر دیا. پھر یہ جب طاق راتوں کا سلسلہ سٹارٹ ہوا تو اس میں اب ٹائم آپ لوگ اپنے ذہن میں رکھیے گا کہ 10:30 پونے 11 یا 11 اس کے بٹوین کسی بھی لمحے جو ہے وہ لائیو پروگرام ہم کرتے ہیں. 50 منٹ کا دورانیہ ہوتا ہے اس پروگرام کا. جو بھی افراد اپنا لائیو دیکھنا چاہتے ہیں لائیو دیکھیں، نہیں تو آلریڈی ریکارڈ تو ہو ہی چکا ہوتا ہے. بعد میں پھر جو آپ کے میسیجز آتے ہیں وہ مہربانی آپ لوگوں کی نوازش ہے کہ آپ اپنا قیمتی وقت نکالتے ہیں، اس پروگرام کو دیکھتے ہیں. مزید یہ جو پورا رمضان کا سیگمنٹ ابھی تک اللہ کے فضل و کرم سے، اس کی توفیق سے جو چل رہا ہے، اس میں جو آپ کی فیڈ بیک ہے وہ مجھے موصول ہوتی رہتی ہیں، پرسنلی بھی ہوتی رہتی ہیں، اور میڈیا کے جو ایک ڈپارٹمنٹ ہے اس سے بھی گائے بگائے معلوم ہوتا رہتا ہے یہ چل رہا ہے، یہ چل رہا ہے، یہ چل رہا ہے. اور سائلنٹ جو ویور ہیں پروگرام دیکھنے کے وہ الحمدللہ اچھی تعداد میں ہیں، اور اچھا ان کا بھی فیڈ بیک آتا ہے. مزید کوئی ایسی چیز جس سے آپ اتفاق نہ کرتے ہو میرے اس پروگرام سے، میری کسی بات سے، تو بالکل میں خادم ہوں آپ لوگوں کا. کوئی بھی آپ کا کوئی نظریاتی اختلاف ہو آپ ضرور میرے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں. اچھا جی، یہ بات ہو رہی تھی عادی کی اور مالک کی. اب ہم آتے ہیں اپنے صفاتی نام کی طرف. پہلے تھوڑا سا میں آپ کو نا ایک دو چیزیں جو ہے یہ بتا دوں کہ صفاتی جو نام ہے اس کا فنکشن کیا ہے. صفاتی نام کا جو فنکشن ہے، جو نئے دیکھنے والے ہیں، وہ اس حالت میں، اس کیفیت میں رجوع کرنا، پکارنا اللہ پاک کی ذات سے، اور اس کی وہ جو صفات والا جو پاور ہے، صفات والی جو طاقت ہے، اس کو کال کرنا. یہ بیسک ہے صفاتی ناموں کا فنکشن، جس کو ہم ڈے بائی ڈے سیٹل کرتے جا رہے ہیں، یا ہم سیکھتے جا رہے ہیں، یا ہم سمجھتے جا رہے ہیں. تبسم رینج، سائمہ، عاطف. اچھا جی، السلام علیکم افضل بھائی. وعلیکم السلام. کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ اب اس میں جو ہم نے پہلے بھی صفاتی نام بتایا، اور اس کے ساتھ جو ایک ریسرچ کے مطابق ہم نے کنٹراسٹ بتایا کہ اس کو ملا کر پڑھیں، اس کو ملا کر پڑھیں، وہ اگر ریپیٹ بھی ہو جاتا ہے الفاظ اور اس کے ساتھ دوسری صفت لگاتے ہیں تو وہ ملٹی صفات کے ساتھ اس کا فنکشن ہوتا ہے. یعنی یہ ایسے ہی ہے جیسے کوئی آپ میڈیسن لینے جاتے ہیں کوئی ڈاکٹر کے پاس، تو وہ مکسچر آپ کو دیتے ہیں. اس میں ایک جو ہے نا وہ ایک ایسی ٹیبلٹ ضرور ہوتی ہے جو پراپر اسٹمک کو آپ کے درست رکھتی ہے. اسی طرح جتنے بھی صفاتی نام ہیں، 99 نیم آف اللہ، جو صفات رکھتے ہیں، جو پاور رکھتے ہیں، جو حیثیت رکھتے ہیں، جو طاقت رکھتے ہیں، وہ سب کے سب جب مکس کر ہم پکارتے ہیں. اگر کہیں پر یا مغنیوں ہم نے یا مبدیوں کے ساتھ استعمال کرایا ہے، تو یا مغنیوں اگین ہم یا مالکوں کے ساتھ اگر استعمال کروا رہے ہیں یا بتا رہے ہیں، تو یہ نہیں کہ خام خیالی کے اندر بات ہے. یعنی یہ اس کو اس طرح بھی آپ نے سمجھنا ہے کہ وہ اس کو اس جگہ پہ یوز کرنا تھا، اس صفات کو اس جگہ پر یوز کرنا ہے. یہ بات میں نے کہا آج آپ کو تھوڑا کلیئر کر دوں. بڑا، بے نیاز اور بے پرواہ، یا غنی. ٹھیک ہے جی. موسٹلی لوگ یا غنیوں مال کے لیے پڑھتے ہیں، جبکہ ہم نے بتایا تھا کہ اس کا کچھ اور فنکشن ہے. ٹھیک ہے نا. اس کے ساتھ ہے یا نافع. اب یہ دو پاورز اکٹھی، نفع پہنچانے والا، پروفٹ دینے والا.
نفع پہنچانے والا نفع کس کس چیز میں پہنچتا ہے یہ آپ نے کیلکولیٹ کرنا. سوچ میں نفع پہنچتا ہے، دل کی اچھائی میں نفع پہنچتا ہے، آپ کی عمر میں نفع پہنچتا ہے، آپ کے حسن اخلاق میں نفع پہنچتا ہے، آپ کی زبان کی تاثیر میں نفع پہنچتا ہے، آپ کی رشتہ داری میں نفع پہنچتا ہے، آپ کے تعلقات میں نفع پہنچتا ہے. یہ سب فنکشنز ہیں. ٹھیک ہے. آپ کے جو مالی معاملات ہیں، پیسہ جس کو کہتے ہیں، جس کے پیچھے ساری دنیا پاگل ہوئی ہوئی، ٹھیک ہے کہ نہیں، اس میں نفع پہنچتا ہے. اب یہ صفت کا فنکشن ہی کیا ہے؟ یا نافع، نفع پہنچانے والا، یہ سروس ہے. اب جو افراد نیا کاروبار کرتے ہیں یا کوئی ایسا کوئی نئی نئی رشتہ داری کی ہے، نئے نئے تعلقات کسی کے ساتھ بنے ہیں اور اس کے اندر تھوڑی ہرڈلز آنا شروع ہو گئی، اس وقت اس صفات کو ایکٹیویٹ کریں. یہ خفیہ خزانہ ہے. یہ جب آپ رجوع کریں گے، یہ جب آپ پڑھنا شروع کریں گے، وہی 7 دفعہ 11 دفعہ 21 مرتبہ ایک آپ تسبیح پوری بھی پڑھ پڑتے ہیں، تو اس کا نفع جو ہے وہ آپ کو یعنی یہ پڑھنے کا بھی نفع جو ہے یہ پہنچنا شروع ہو جائے گا آپ تک، آپ کے توسط سے آگے تک، پھر اور مزید ان لوگوں تک. یہ پوری جو کیٹیگری ہے یا نافع کی، یہ اس پرپس کے لیے استعمال کیا جائے. اب یہ جو یا غنی ہو، بڑا بے نیاز اور بے پرواہ، بے نیاز ہر چیز سے مبرہ، تمام مسائل سے، تمام فکرات سے، تمام اپنا تعلقات سے، ٹھیک ہے کہ نہیں، اور بے پرواہ. یعنی یہ یا غنیوں کی صفت ایسی ہے کہ جی آپ نے رجوع کرنا کریں، نہیں کرتے تو اس کو پرواہ نہیں، بے پرواہ ہے، اس کی ذات بے پرواہ. اب آپ یہ دیکھیں یہ صفت آپ کس حالت میں استعمال کرتے ہیں. کیا آپ اس وقت اس کیفیت میں ہیں کہ آپ کو نفع کی ضرورت ہے تمام امور کے اندر، تو آپ کے لیے خزانہ ہے. اب ہم اس کو لکھتے ہیں. جب ہم اس کو لکھتے ہیں بڑا بے نیاز و بے پرواہ، اس کے ساتھ ہم لکھتے ہیں نفع پہنچانے والا، یا غنی ہو یا نافع ہو. ٹھیک ہے کہ نہیں. یہ جب دو صفات کو ہم ایکٹیویٹ کرتے ہیں اپنی لائف کے اندر، تو اب ان کا فنکشن جو ہے نا وہ آن ہو جائے گا. جیسے ہوتا ہے نا کہ وہ کوئی پانی جو ہے اس کا جو کنزمپشن ہے وہ تھوڑی کم ہے، تو آپ اس کی جگہ اس کا جو اس کی فریکوینسی بڑھاتے ہیں، تو وہ پریشر سے جو ہے نا پانی پھینکنا شروع کر دیتے ہیں. موٹر لے لیں یا جو بھی، ٹھیک ہے کہ نہیں، یا آپ موٹر کو چینج کرتے ہیں، اگر 1 ہارس پاور کی ہے تو آپ 2 ہارس پاور کی لاتے ہیں یا 4 ہارس پاور کی لاتے ہیں، اس کا پریشر جو ہے وہ 12واں فلور تک جو ہے نا وہ تیزی سے جاتا ہے. اسی طرح جب ان صفات کو ہم لوگ ایکٹیویٹ کرتے ہیں، یا غنی ہو یا نافع ہو، یہ امیجیٹ ٹھک کر کے جیسے تمام صفات ایکٹیویٹ ہوتی ہیں، جیسے تمام صفات جو ہے اپنا کام کرنا شروع کر دیتی ہیں، جیسے ان کی ایکٹیویشن ہوگی، یہ آپ کو جس پرپس کے لیے آپ یوز کر رہے ہیں، میں اگین آپ کو بتاتا جاؤں، یہ آپ کو امیجیٹ اس دلدل سے، اس کیفیت سے نکال کر اچھی جگہ پر رکھتے ہیں، چھاؤں کی جگہ پر آپ آنا شروع کریں. یہ بیسک اس کا فنکشن ہے، یہ بیسک اس کا نظام ہے پورا. یہ ہم بات کرنا چاہ رہے تھے. مرید کریم سلام. وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں، خیریت سے. تو یہ جو دو صفات ہیں ان کو تھوڑا سا آپ اپنی لائف کے اندر لائیں اور پھر اپنی جو زندگی ہے اس کے اندر تبدیلی دیکھیں کہ کیسے آپ. ناظرین، یہ تھا آج کا پروگرام جو آپ کی خدمت میں پیش کیا. اپنے میزبان حسن افضل کو اگلے پروگرام تک اجازت دیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو حامی و ناصر. اللہ حافظ.